رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ دعاؤں کے آداب میں سے جو ہمیں اسلام ادب سکھاتا ہے اس میں یہ بات شامل ہے کہ جب آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں تو دعا کرنے سے پہلے، کچھ مانگنے سے پہلے اللہ سے پہلے اس کی تعریف کریں۔ اور یہ بات ویسے بھی ہمیں پتہ ہے کہ جب آپ کسی بڑے بندے کے پاس جاتے ہیں، بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، تو سیدھا منہ کھول کے ایک دم سے مانگنا نہیں شروع کرتے، آداب ہوتے ہیں کچھ، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی بڑائی کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین اسلام میں بھی یہ ادب ہے کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے۔ اور میں صرف آپ کو قرآن کی خوبصورتی دکھا رہا ہوں، کس طریقے سے یہ کانسیپٹ جو ہے قرآن کے اندر پرویا ہوا ہے، خوب الفاظ کے اندر، ڈائریکٹلی نہیں صحیح لیکن الفاظ کے اندر یہ کانسیپٹ ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ اس کی 3 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی مثال سورہ فاتحہ سے، پہلی ہی سورت قرآن کی جس طرح شروع ہوتی ہے اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، پہلے تعریف کر رہے ہیں جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ پھر ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم اس بات کا اعتراف کریں گے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، پھر ہم جا کے کہتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو سیدھا راستہ دکھانے کی دعا کرنے سے پہلے اللہ کی ساری تعریف کی جاتی ہے۔ اچھا، جو دوسری مثال ہے سورہ بقرہ سے، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 اور 186، یہ تھوڑی عجیب سی مثال ہے۔ آیت نمبر 85 شروع ہوتی ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوتا ہے، انسانوں کے لیے ہدایت وغیرہ ہے، لہٰذا اب جو شخص اس مہینے کو پائے اس میں لازم ہے کہ اسے پورے مہینے کے روزے رکھے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا ہے، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا اس پر اللہ کی کبریائی، بڑائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ اس کے بعد اللہ اگلی آیت میں کہتا ہے، اے نبی میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھے تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں، پکارنے کی آیت سے پہلے پچھلی آیت میں بات ہوئی جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا اس پر اللہ کی کبریائی، اس کی بڑائی کا اظہار کرو اور شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ نے اس شکر گزاری اور اس کی بڑائی کے کنسیپٹ کے بعد فوراً دعا کے بارے میں بات کی، گویا کہ سب کانشیسلی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ پہلے اللہ کی بڑائی کی جائے، اس کے شکر ادا کیا جائے اور پھر اس سے دعا کی جائے۔ اور آخری مثال سورہ نصر کی ہے، سورہ نمبر 110، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو۔ لہٰذا یہاں پہ بھی حمد کا ذکر پہلے، تسبیح کا ذکر پہلے، یعنی اور پھر اس سے مغفرت کی دعا مانگو، دعا کا ذکر بعد میں۔ تو یہ میں نے آپ کو قرآن کی خوبصورتی دکھانی تھی کہ کس طریقے سے یہ کانسیپٹ کہ بادشاہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرنے سے پہلے اس کی تعریف کی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی خوبصورتی ہم پر کھولے اور اسے اپریشیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔